جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسی خط کے حوالے سے، اس مراسلے کے حوالے سے جو سابق وزیر اعظم پاکستان نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسے میں لہرایا تھا، دکھایا تھا کہ یہ خفیہ خط ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اس خط کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت پی ڈی ایم کی تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس خط کو جعلی قرار دینے میں لگی ہوئی تھی۔ میں آج اسی پر بات کروں گا۔ اس کی جو تحقیقاتی کمیشن ہے ایک، اب حکومت مجبور ہو گئی ہے اس کو بنانے پر، یہ ساری بات ہم کریں گے۔ سب سے پہلے میرے جتنے دوست ہیں میرے دیکھنے والے، وہ میرا یوٹیوب چینل میاں ظہور آفیشیل کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک پیج جو ہے میاں ظہور جرنلسٹ کے نام سے اس کو لائک کر لیں، تاکہ تازہ ترین جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب یہ خط عمران خان صاحب نے جلسہ میں لہرایا تو سب نے مذاق بنایا کہ یہ ایک جعلی خط کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جس سازش کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا، وہ سازش جو تھی وہ کامیاب بھی ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دی عدم اعتماد کی صورت میں۔ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئی، اس کے بعد پھر جس طرح حکومت کی اتحادی جماعتیں اس سے علیحدہ ہوئی وہ آپ تمام لوگوں نے دیکھا۔ عمران خان صاحب نے آخری گیند تک لڑنے کی جو باتیں کی، آخری گیند تک تمام وہ چہرے جو سازش کا حصہ تھے وہ ایکسپوز ہوتے گئے۔ تو اب پھر اس کے بعد پھر جب حکومت سے علیحدہ ہوئے عمران خان صاحب تو استعفے بھی دے دیے گئے تمام اراکین اسمبلی نے۔ تو اس کے بعد پشاور، کراچی، لاہور کے جو جلسے ہوئے، لاہور جلسے کے بعد عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں اپنی پوری قوم کو بلانے کا وہ ایک عندیہ دیا کہ میں جلد ہی اعلان کروں گا، آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، پوری قوم کے نام ان کا پیغام تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جب حکومت سے کوئی بھی حکومت علیحدہ ہوئی ہے اس کو نکالا گیا تو اس کے سپورٹران کی بہت بڑی جو تعداد ہے پوری دنیا میں وہ سامنے آئی۔ عمران خان صاحب جس کو مہنگائی کا بڑا سامنا تھا، اگر ہو سکتا وہ اپنی مدت پوری کرتے تو اپوزیشن کو پھر کھیلنے کا موقع ملتا، لیکن اپوزیشن نے اپنے پاؤں پر آپ ہی کلہاڑی مار لی عدم اعتماد کی صورت میں۔ پہلی دفعہ کوئی ایسا وزیر اعظم آیا ہے دیکھنے میں جس نے غیر ملکی جو طاقتوں کے احکامات تھے وہ ماننے سے انکار کیا۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہی کہا نہ میں کسی کے آگے جھکوں گا، نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، تو انہوں نے یہ بات ثابت بھی کر دی۔ اس کے ساتھ جتنے اتحادی تھے آہستہ آہستہ جو ان کی صفوں میں چھپے ہوئے غدار تھے پی ٹی آئی کے، وہ علیحدہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے، علیحدہ ہو بھی گئے، لیکن اس کے باوجود جو عمران خان صاحب کی مقبولیت تھی وہ اپنے عروج پر ہے۔ اب لاہور جلسے کے بعد جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف اپنی قوم کو بلانے کا اعلان کیا کہ جب میں کال کا آپ کو تاریخ بتاؤں تو آپ نے عید کے بعد اسلام آباد کی طرف آنا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر جس طرح ان کے سارے معاملات چلتے رہے، فارن فنڈنگ کیس بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے کل بھی احتجاج کا جو اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد آج نئی اپڈیٹ جو دیکھنے میں آئی ہے تو الیکشن کمیشن نے ان تمام منعرف اراکین اسمبلی کو پہلے 28 کو قومی اسمبلی کے اراکین ان کو بلایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب یہ سارا جو پریشر بنا ہے عوام کا جو رد عمل آیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، یہ سارا اسی کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب تازہ ترین جو اپڈیٹ آئی ہیں، جو پہلے خط کو جعلی قرار دیتے رہے ساری پی ڈی ایم، اب پی ڈی ایم نے بھی اپنی جب حکومت میں آئی ہے تو شہباز شریف کی نے جو سلامتی کونسل کی کمیٹی جو اپنا میٹنگ بلائی تھی اس میں بھی وہی چیزیں سامنے آئی ہیں جو عمران خان صاحب نے جب وہ بلائی تھی سلامتی کونسل کی کمیٹی، جو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہی تھی۔ خط بھی سارا اب پتہ چل گیا کہ مراسلہ جو تھا وہ اصلی تھا اور اصلی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب بارہا سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیا جائے، سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے، اس مراسلے کی آزادانہ تحقیقات ہوں، پتہ چلے وہ سازش ہے کہ نہیں ہے۔
مداخلت ہے. اب بعض جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنے اپنے طور پر ترجمہ کر رہے ہیں. کوئی سازش کہہ رہا ہے, کوئی مداخلت کہہ رہا ہے, تو ایک ہی چیز. اب تو جو چیزیں ساری منظر عام پر بھی آ گئی ہیں, جس خط کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو سازش کی کا جس کا اظہار کیا جا رہا تھا, وہ تو اب کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تو ہمارے سیکورٹی اداروں کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اب منتخب جو وزیر اعظم اب شہباز شریف ہے, جس طرح بلوچستان میں کل گئے تو دیکھا آپ نے وہاں جب خطاب کیا مسنگ پرسن کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پیغام ان تک پہنچائے کہ کیسے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ مسنگ ہوئے ہیں, کہاں کہاں کس کس نے اٹھائے ہیں. یہ چیزیں اب سر اٹھانے لگی ہیں. جس طرح محسن داوڑ اور علی وزیر جس طرح اسمبلیوں میں آئے, اور بھی بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ہی پاک فوج اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہے, وہ اب سارے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا جو مکس اچار ہے اس میں اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ پھر اسی کے پلیٹ فارم پر سارے اپنے جو تحفظات ہیں جس طرح ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے اداروں کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب نئی جو اپڈیٹ ہوئی ہے, ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے, دوسرا فارن فنڈنگ کیس کا جو 30 دن میں فیصلہ ہونا تھا سنگل بینچ کا, وہ بھی اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس کو معطل کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے. پھر اس کے بعد آج تازہ ترین اپڈیٹ یہ بھی ہمیں سننے میں آ رہی ہے, ہمارے ذرائع جو ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک اسی مراسلے پر جو غیر ملکی جو امریکہ کی طرف سے کہہ لیں اب کھل کے جو خط آیا تھا ڈونلڈ لو کی طرف سے, جو چیزیں ساری سامنے آئی ہیں وہ اس پر بھی تحقیقاتی کمیشن بننے جا رہا ہے عید کے بعد. اس میں دیکھتے ہیں اب کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں, کس طرح وہ تحقیقات کرتا ہے آزادانہ حیثیت سے. اب عمران خان صاحب اس تحقیقاتی کمیشن کو قبول کرتے ہیں یا ان کے کوئی تحفظات ہیں, یہ تو اب عید کے بعد ہی پتہ چلے گا. بڑی ساری اپڈیٹ آتی رہیں گی جو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. یہ ساری چیزیں اب دیکھیں نا, جس طرح جب ایک عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خط کو اوپن کر دیا جائے یا آزادانہ سپریم کورٹ کمیشن بنائے, تو اب احسن اقبال صاحب جو ہیں وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے, وہ اب کس طرح دبے لفظوں میں اب وہ جن کی طرف سے یہ باتیں ہوئی ہیں جی ان سے پوچھنا پڑے گا. لطیف کھوسہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے انتہائی اپنا سینئر وہ وکیل ہیں, وہ بھی ایک پروگرام میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ عدالتی جو کمیشن جس پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن بنانے کا مطلب ہے کہ امریکہ کو اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, یا اس طرح کی کوئی تحفظات کا جو اظہار تھا وہ کیسے کمیشن بنے, امریکہ کا ایک طرف سے جو کھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب ہم کیوں ڈر رہے ہیں. ایک طرف تو پہلے ہم خط کو اس کو جعلی قرار دے رہے تھے, اب جب وہ آزادانہ کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو حکومت کی اب ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ باتیں نہیں چلیں گی, یہ معاملات جو ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے ویڈیو پیغام میں آج اپنے کارکنوں کو کہا بھی ہے کہ عید کے بعد آپ تیاری پکڑیں, میں جلد آپ کو ایک کال دوں گا, تو آپ نے اسلام آباد میں بیٹھنا ہے جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے جو بنائی ہیں, جو عوام کی محبت ہے, جو ووٹرز کی محبت ہے, جو خوددار پاکستان کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, یہ ساری چیزیں اب عوام کو سمجھ آ گئی ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے. ہم نے خودداری کی زندگی گزارنی ہے, ہم نے بیکاریوں کی زندگی نہیں گزارنی. اب قوم جو ہے باشعور عوام جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کی کال پر جس طرح باہر نکلتی تھی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح اب باہر نکلے گی. الیکشن کمیشن کے سامنے کل تمام دفاتر جہاں جہاں بھی ہیں الیکشن کمیشن کے, وہاں پی ٹی آئی اپنے مظاہرے بھی کرے گی. اب کل جو طاقت کا مظاہرہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے تو اس کے پیش نظر سیکورٹی ادارے بھی متحرک ہیں, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ جو کل کے مظاہرے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے یہ پرتشدد نہیں ہوں گے. کوئی مظاہرین کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملکی املاک کو نقصان پہنچے. احتجاج حق ہر ایک کا حق ہے, احتجاج کرنا بھی چاہیے, لیکن اپنے ملک سے بھی محبت کرنی چاہیے, اپنے ملک کی افواج سے بھی محبت کرنی چاہیے, ہمارے ملک کے اداروں سے بھی محبت ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانونی طریقے سے قانون کو اپناتے ہوئے, قانون کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے دیں جو پوری قوم کی آواز ہو. آپ کے فیصلے بولیں,
آپ کے فیصلے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بولے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے جو متنازع ہوں گے تو پھر عوام تو پھر سوشل میڈیا پر بھی آگے پیچھے آواز تو اٹھائے گی، لیکن ہمارے لیے ہمارے ادارے جو ہیں مقدم ہیں، وہ عدلیہ ہو، وہ پاک فوج ہو، ہمارے لیے باعث فخر ہے. تمام ادارے اپنی عزت اپنے فیصلوں سے بناتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں جس طرح پوری اب سوشل میڈیا پہ ایک فیصلے کو لے کر پوری عدلیہ کے ایسے جو فیصلے ہیں ان کو کہا جاتا ہے غریب کو انصاف نہیں ملتا، غریب انصاف کے لیے دھکے کھا رہا ہے، مرنے کے بعد اس کو انصاف ملتا ہے. تو خدا را عوام بھی تحمل کا مظاہرہ کرے. ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری پاک فوج ہمارے لیے قابل احترام ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.